السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کی تاریخ ہے 10 رجب المرجب 1447 ہجری، مطابق 31 دسمبر بروز بدھ، رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اپنے پیارے ملک بھارت اور پوری دنیا کی خبروں کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی اہم، مستند اور تازہ ترین خبریں اور تجزیے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی، قومی اور عالمی خبریں آپ تک روزانہ سب سے پہلے پہنچیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی اہم خبر آپ سے رہ نہ جائے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے ملک بھارت کی اہم خبروں پر۔ نئے سال کے موقع پر ملک بھر میں ہائی الرٹ۔ بھارت کے بڑے شہروں دہلی، ممبئی، حیدرآباد، کولکاتہ اور بنگلورو میں نئے سال کے موقع پر سیکورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، مالز اور عوامی مقامات پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً دیں۔ اب ایک خبر لیتے ہیں گیگ ورکرز کی ملک گیر ہڑتال پر۔ فوڈ ڈیلیوری اور کیب سروس سے وابستہ گیگ ورکرز نے بہتر اجرت، انشورنس اور ملازمت کے تحفظ کے مطالبے پر ہڑتال کی ہے۔ اس ہڑتال کے باعث کئی شہروں میں ڈیلیوری اور ٹیکسی سروس متاثر ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ حکومت اور کمپنیوں کے درمیان بات چیت کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں شیئر بازار کا۔ شیئر بازار میں اتار چڑھاؤ۔ سال کے اختتام پر بھارتی شیئر بازار میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کچھ سیکٹرز میں تیزی جبکہ کچھ میں دباؤ رہا۔ ماہرین کے مطابق نئے سال میں بازار کی سمت حکومتی پالیسیوں پر منحصر رہے گی۔ اور اب جائزہ لیتے ہیں روپیہ اور مہنگائی پر۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ دباؤ میں ہے، جس کے باعث درآمدی اشیاء مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور اب جانتے ہیں عالمی حالات کی تازہ صورتحال۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بدستور جاری۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں تاحال کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے باعث عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ عالمی طاقتیں ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہیں، مگر زمینی صورتحال میں بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ دنیا بھر میں سیکورٹی خدشات۔ چونکہ آج سال کا آخری لمحہ ہے اور لوگ جشن کی تیاریوں میں ہیں، عوامی مقامات اور اہم جگہوں پر لوگ جمع ہوں گے، اس لیے مختلف ممالک میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر عوامی مقامات پر نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ خاص طور پر بڑے شہروں، ایئرپورٹس اور عوامی اجتماعات میں اضافی سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ نئے سال کے موقع پر عالمی تیاریاں عروج پر ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کی تقریبات کی تیاریاں اپنے زور و شور پر ہیں۔ کئی ملکوں میں تقریبات محدود پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ سیکورٹی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور اب نظر کرتے ہیں عالم اسلام پر۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں مسلم دنیا کی جانب، جہاں امت مسلمہ کو درپیش اہم مسائل اور حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ غزہ میں جاری کشیدگی کے باعث انسانی بحران بدستور سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لاکھوں فلسطینی شہری خوراک، صاف پانی، ادویات
اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ عالمی اور اسلامی امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اور مستقل امداد نہ پہنچی تو حالات مزید سے مزید بگڑ سکتے ہیں۔ مسلم ممالک میں غزہ کے حق میں دعاؤں، مظاہروں اور امدادی اپیلوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حالات پر تشویش۔ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے احاطے سے متعلق صورتحال پر مسلم دنیا میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ علماء اور اسلامی تنظیموں نے مسجد اقصیٰ کے تقدس کی حفاظت پر زور دیا ہے اور عالمی برادری سے فوری توجہ کی اپیل کی ہے، جبکہ کئی اسلامی ممالک کے رہنماؤں اور ممتاز علماء نے حالیہ بیانات میں امت مسلمہ کے اتحاد، باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلم دنیا کو باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں اپنے ملک بھارت اور عالم دنیا اور مسلم دنیا کی اہم خبریں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے اور ہمیں باہمی اتحاد نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی یہ عالمی خبریں اور دنیا کے بدلتے حالات ہم سب کے لیے غور و فکر کا پیغام ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے پیارے ملک بھارت اور پوری انسانیت کے لیے امن، سلامتی اور خیر و برکت کا سال بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔